بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ قادر ہے، اس لیے کہ اللہ حق ذات ہے اور اللہ اپنی ذات میں اپنی شان میں بلند و برتر ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ باطل معبودوں کے شرک کی تردید ہو جائے اور تاکہ معلوم ہو کہ نصرت الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور کھیتیوں کو سرسبز بناتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا وہی اختیار مند و مالک ہے۔ تو اسی مناسبت میں یہ نعمت بھی بیان فرمائی، الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی الارض، وہ کچھ جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیاں، اور کشتی تجری فی البحر، چلتی ہیں دریا میں، بامرہ، اسی کے حکم سے۔ لہذا الرب الحق وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی چیزوں کو کام میں لگایا۔ مسخر اور تابع کرنے کا مطلب قرآن مجید میں جا بجا اس لفظ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی چیزوں کو ایسی طبیعت عطا کی کہ وہ طبیعت تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ پانی کو بہتا ہوا بنایا اور جمادات کو جامد بنایا، پودوں کو اور حیوانات کو تمہارے لیے کام میں لگایا، ہر چیز کی اور حیوانات کی ایسی خصوصیات رکھی کہ جس سے تمہیں فائدہ مل رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے تم انتفاع اور فائدہ آسانی کے ساتھ جو حاصل کر رہے ہو، یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا ہی ایسا کیا ہے تاکہ تم اس سے خدمت لے سکو۔ تو یہ ان چیزوں کا تمہارے لیے مسخر کرنا ہے۔ چاند اور سورج کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو تم حکم دیتے ہو تو بس تمہارے حکم پہ ہی چاند اور سورج حرکت کرتے ہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس چاند اور سورج کے اس نظام کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو تسخیر کا معنی ہے
تسہیل الانتفاع بدون مانع، کہ اللہ نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا مزاج بنایا، اور پھر اللہ نے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارا ایسا تابع کر دیا کہ تم ان سے فائدہ لے رہے ہو، اور دنیا میں آ کر دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ نے تمہیں ایسا علم عطا کیا، ایسی عقل سے نوازا کہ ہر چیز میں سے تم فائدہ لے رہے ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ہی فائدے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ اصل میں سخر لکم ما فی الارض ہے، پتھر، لوہا، آگ، حیوانات، پہاڑ، دریا، ہوا، سب۔ اور پھر بالخصوص اسی کی مثال کے طور پر والفلک، کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ زمین جس میں تم پیدا ہوئے اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ پانی پر ہے، محیط ہے، مگر اللہ نے اس سے بھی فائدہ لینے کے لیے تمہارے لیے ایسا نظام اور ایسا سسٹم رکھا، اور پانی کو ایسا بہاؤ والا اور ہواؤں کو ایسا مناسب رکھا، اور ایسا تیل اور ایسا نظام اور ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اس کی ایسی طبیعت رکھی کہ ان سمندروں میں بھی تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کر کے فوائد حاصل کرتے رہتے ہو۔ تو والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تسخیر کا مظہر ہے یہ کشتی، کہ اس کی طبیعت ایسی رکھی، ورنہ تو تم تو غرق ہو جاتے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وسخر الفلک تجری فی البحر، جو چلتی ہے دریا میں، بامرہ، اسی کے حکم سے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، ورنہ اللہ کا حکم نہ ہو تو تمام تر اسباب کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے جہاز ڈوب گئے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور تھامے ہوئے ہے آسمان اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر، ان تقع علی الارض لکی لا تسقط علی الارض، تفسیر بغوی میں ہے، معالم التنزیل۔ اللہ نے آسمان کو تھامے رکھا ہے، بلکہ پورے عالم بالا کو تھامے رکھا ہے۔ کبھی السماء کا لفظ پورے عالم بالا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو تھامے رکھنے والا اور اس کے درمیان جو توازن اور ایک کشش کی ایک قوت پیدا کی ہے وہ بھی اللہ نے۔ تو زمینی دلائل کے ساتھ ساتھ سماوی دلائل، اور اس سے پہلے زمین و آسمان کے درمیان بارش برسانے کے دلائل، یہ سب دلائل عقلیہ ہے۔ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہی آسمان کو تھامے رکھا ہے زمین پر گرنے سے، مگر اللہ کی اجازت ہوگی تو آسمان بھی گر جائے گا، اور قیامت کے دن تو آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ بات تو ثابت ہے۔ الا باذنہ کہنے میں مطلب یہ ہے کہ آسمان کو جو اللہ نے زمین پر گرنے سے تھامے رکھا ہے، یہ سب اللہ کا ہی ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو یہ گر جائے۔ الا باذنہ، یعنی ضروری نہیں کہ اللہ کی اجازت اس کے گرنے کی واقع ہی ہو جائے، یہ لازمی نہیں ہے، لیکن یہ قید اس لیے رکھی کہ یعنی اختیار اللہ کا ہے، اور یا اس لیے رکھی کہ قیامت کے دن پھر یہ نظام درہمبر ہو جائے۔
لہٰذا بندوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کے اعمال بگڑ گئے تو وہ اللہ قادر ہے کہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر آسمان گرا دے. خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور کشتیاں جو دریا میں چلتی ہے یہ سب بے امر ہی ہے، باذن ہی ہے. جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین پر دنسا دیں، اور چاہے تو آسمان ان کو پہ گرا دے. اور سورہ فاطر میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت فرمانے والا مہربان ہے. رؤوف ان کا یہ مطلب ہے کہ ضرر دور کرنے والا بھی وہ اللہ ہے. رحیم ان کا یہ معنی ہے کہ تمام فوائد عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. دنیاوی اور اخروی منافع اور احسانات و اکرامات کرنے والا اللہ ہی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. تو لرؤوف الرحیم سے اس کا تعلق ہے نا، کہ دنیا اور آخرت کے منافع عطا کرنے والا اللہ ہے. دیکھو تمہیں حیات ملی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر آخرت میں تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ لرؤوف الرحیم سے بھی متعلق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کے سلسلے میں اس کا تذکرہ کرنے میں مقصد یہ کہ تمہاری موت اور تمہاری زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے. ان الانسان لکفور. بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، البتہ بڑا ناشکرا ہے، کہ باوجود ان تمام نعمتوں کے وہ شرک سے باز نہیں آتا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ جو پہلے ذکر ہوا، اور آگے آ رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی. تو لکفور کا معنی کیا ہے؟ لکفور کا معنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یعد المصائب وینسی النعم. بندہ مصیبتوں کو تو یاد کرتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے. یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسانات کتنے کیے ہیں. وہ جس زمین پر چل رہا ہے، جن ہواؤں سے وہ زندہ ہے، جو اللہ نے اس کو جو جسم اور جان عطا کی ہے، تو جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہے، ان سب کو وہ بھول جاتا ہے. کوئی ایک مصیبت آ پڑتی ہے تو بس اسی کو گنتا اور اسی کا واویلا کرتا رہتا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے. اور ان الانسان کا معنی یہ ہے کہ انسان بے اعتبار اکثریت کے البتہ ناشکر ہیں. جیسے کہ سورۃ سبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو مراد الانسان سے یہ نہیں کہ ہر فرد انسان، انسانوں میں شکر گزار انسان بھی ہیں. یہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں. یعنی ہر شخص زمین، آسمان اور اپنے نفس کے دلائل پر غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ قادر کون ہے، علم والا کون ہے، اور مجھے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور اللہ کی توحید کا علم اسے حاصل ان دلائل سے ہو سکتا ہے. لیکن انسان ناشکرا ہے. غفور کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو نہ مانا جائے. ظاہر ہے ناشکری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندے کو عطا کی ہے
ان نعمتوں کو منعم کی خلاف ورزی میں استعمال کریں۔ کوئی آپ پر نعمت کریں تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دل سے معترف ہو جائیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، دوم یہ کہ آپ زبان سے اس کی تعریف کریں اور ثنا میں لگیں کہ اس نے بڑا اچھا کیا، سوم یہ کہ اس نے جو نعمت کی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ تین طریقے ہیں شکریہ کے۔ تو جو کچھ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ایک تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ سب اللہ کی عطا ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دے رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور دل میں عقیدہ رکھے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ دوم پھر زبان سے اس بات ہی پر حمد کرے، ثنا بیان کرے اور اللہ کی تعریف اور ذکر میں رطب اللسان رہے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے اور دعوت دے اور اسی اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ یہ زبان سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ اور صوم کیا ہے؟ جس کو عملی شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے اور اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ تو انسان ناشکرا ہے، یعنی انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی مگر وہ ان نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی مگر وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غیر اللہ کے شکر میں اور ان کے گیت گا رہا ہے، اور اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہے مگر انہی نعمتوں کو وہ اللہ کے دین اور کتاب و سنت کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ ان الانسان لکفور۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے منسکن، ایک شریعت۔ منسکن عبادت کرنے کا طریقہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہم ناسکوہ، جس پر وہ چلنے والے ہیں، جس نعمت پر، جس شریعت پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، عبداللہ ابن عباس سے تفسیر معالم التنزیل میں نقل ہے کہ اس کا معنی ہے جعلنا شریعتا ہم عاملون بہا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنایا ہے جس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ فلا ينازعنك فی الامر، پس یہ لوگ نہ جھگڑے آپ سے فی الامر، شریعت اور دین کے احکام میں، اس لیے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے ایک شریعت اور احکام اتارے ہیں، اور مختلف انبیاء کے ادوار میں وہ مختلف احکام رہے ہیں۔ تو اب اگر اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام رہیں تو ان احکام پر تمہیں جھگڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ روٹین ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت اللہ نے نازل کی ہے اور اتاری ہے، اور ان احکام اور ان شریعت میں اگر کوئی تفاوت اور فرق رہا ہے تو وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ البتہ جو اصول ہیں، جو عقائد ہیں، جو توحید ہے اور جو رسالت اور جو آخرت ہے، اس میں وہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس طرح ذکر ہوئی سماوی، ارضی اور جوی،
یعنی آسمان اور زمین اور درمیان کی مخلوقات کی یہ نعمتیں جو اللہ کی نعمتیں تکوینی نعمتیں ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ بھی نعمت کی ہے کہ ہر امت میں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر انہیں ایک طریقہ عبادت عطا کی ہے۔ تو نعمت تکوینی کے بعد یہ نعمت تکلیفی کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں واو عاطفہ نہیں ہے۔ اور خاص مفہوم اس آیت کا ایک یہ بھی بیان ہوا ہے کہ منسکن کا معنی ہے ذبح کرنے کا طریقہ۔ ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے جس پر وہ عمل پیرا رہے ہیں، اور وہ طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک جانور کی رگیں بھی کاٹتے تھے اور اس پر اللہ کا نام لیتے تھے۔ یہ طریقہ ہر امت میں رہا ہے۔ اب آ کر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگیں کاٹنا بھی ضروری ہے اور اس پر اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اور تب جا کر وہ جانور حلال ہوگا، اور اگر از خود کوئی جانور مر جائے تو پھر وہ حرام ہوگا۔ تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے جس کو مارا وہ تو تمہارے نزدیک مردار ہے، اور جس کو تم خود مارو پھر اس کو تم حلال مانتے ہو۔ تو اس شبے کے جواب کے طور پر فرمایا کہ ہر امت میں اللہ نے ذبح کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے، اور اس طریقے پر وہ عمل پیرا رہے ہیں۔ تو پھر معنی ہوگا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک ذبح کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، قربانی کا طریقہ، اور قربانی کی جگہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے، ظرف ہو تو۔ ہم ناسکوہ کا معنی پھر یہ ہوگا کہ ہم ذابحو لنا بہ، اسی طریقے پر وہ ہمارے لیے ذبح کرتے تھے، رگوں کو کاٹتے تھے۔ تو فلا ینازعنک فی الامر، اب وہ خود تو اپنی دلیل میں یہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ پہلے سے چلا ہوا طریقہ ہے، اس بارے میں تو وہ قدامت کو دلیل بناتے ہیں، تو پھر وہ اس ذبح کے معاملے میں آپ سے ان کو جھگڑنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ یہی ذبح کا طریقہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو فلا ینازعنک فی الامر، پھر معنی ہوگا کہ ذبح کرنے کے اس طریقے میں انہیں تم سے جھگڑنے کا کوئی حق نہیں، لیکن عام معنی کرنا یہاں زیادہ بہتر ہے، اور اس آیت کا وہی مفہوم ہے جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلائیے، دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے دین کی طرف۔ ان کا آپ سے جھگڑنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلطی پر ہے، اور آپ انہیں دعوت دیجئے اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ صحیح بات کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ غلط بات والے کو بلائے، غلط بات کرنے والے کو اور بے دلیل بات کرنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحیح بات کرنے والے کو بلائے اور ان سے جھگڑے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے فرمایا کہ آپ انہیں اس لیے بلائیں کہ بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں، مستقیم، سیدھی ہدایت اور رہنمائی پر آپ قائم ہیں۔